الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 149 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تبدو خیرن، اگر تم نیکی کو ظاہر کر کے کرو، او تخفوہ، یا تم نیکی کو چھپا کے کرو، او تعفو عن سوء، یا تم کسی کی غلطی، کسی کا گناہ، کسی کی برائی معاف کر دو، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان عفوا قدیرا، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور بہت ہی قدرت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی تم نے خدا کے لیے کرنی ہے، اگر اس نیکی کو تم ظاہری طور پر کرو یا چھپا کر کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ مخلوق خدا کے ساتھ متعلق ہے کہ اگر تم کسی کی غلطی معاف کر دو تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ساری قدرتوں کا مالک ہونے کے باوجود درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور خدا تعالیٰ قدرت والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرائض و واجبات کو اعلانیہ طور پر ادا کرنا چاہیے، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو ظاہری طور پر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ فرض ہیں، ان کو بھی ظاہری طور پر ادا کرنا چاہیے۔ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی فرض ہے، اور اس فرض کو بھی ظاہری طور پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے تو حج ہے، حج فرض ہے اس کے اوپر، تو وہ تو اس نے ظاہری طور پر ہی ادا کرنا ہے۔ شرط یہ ہو کہ اس کے دل کے اندر ریاکاری کی نیت نہ ہو، دکھلاوے کی نیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہو۔ اور جو نفلی عبادات ہیں، یعنی نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقہ و خیرات ہے، تو وہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنا نفلی عبادات کو چھپا کر کرو گے تمہارے نامہ اعمال کے اندر اتنا ہی زیادہ اخلاص پیدا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی سب سے زیادہ وزنی اور طاقتور چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا فرمائی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے زمین پیدا کی ہے، زمین کے اندر کتنی طاقت ہے کہ کئی مخلوقات کا بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے، درختوں کا، پہاڑوں کا، محلات کا، دریاؤں کا، بڑا اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا پہاڑ، کہ جب خدا کی ذات بابرکات نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین نے حرکت کی، تو خدا کی ذات بابرکات نے زمین کو ہموار اور اس کا توازن برابر رکھنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ پیدا کر دی، بڑے بڑے پہاڑ، پتھروں کے وزنی پہاڑ ہیں۔ تو زمین سے زیادہ طاقتور اور سخت پہاڑ ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی وزنی اور طاقتور چیز ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا لوہا، کیونکہ لوہا جو ہے وہ پتھر کو کاٹتا ہے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور اور وزنی چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا آگ، کیونکہ لوہے کو جب آگ کی بھٹی کے اندر
ڈال دیا جائے تو آگ کی بھٹی جو ہے وہ لوہے کو ڈھال دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہے یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا پانی۔ جب آگ کو جلایا جائے تو اس کے بعد آگ کو اگر بجھانا ہو تو اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، تو پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ ہوا ہے، کہ جب آسمان کے اوپر بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہوں تو ہوا آتی ہے، وہ بادلوں کو دھکیل کر کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے یہ تو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے، زیادہ وزنی چیز ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا وہ صدقہ جو اس نے اتنا چھپا کے کسی کو دیا ہو کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ ہو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے اللہ کی راہ میں، کتنا دیا ہے، کس وقت دیا ہے، کس کو دیا ہے، یہ پتہ ہی نہ چلے بائیں ہاتھ کو، اتنا چھپا کے صدقہ دیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، کتنا دیا ہے، کب دیا ہے، کس کو دیا ہے۔ تو یہ جو صدقہ چھپا کر دیا جاتا ہے، مخفی طور پر دیا جاتا ہے، کسی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صدقے کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی اس کی طاقت ہے، اتنا اس کا وزن ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ اگر وزن ہے تو وہ چھپا کر دیے ہوئے صدقے کا وزن ہے۔ تو اس لیے صدقہ نفلی جو ہے وہ جتنا زیادہ چھپا کر دیا جائے کسی کو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ نفلی نمازیں جتنی چھپا کر پڑھی جائے اتنی زیادہ بہتر ہے، اور نیکیاں یہ جو نفلی ہیں جتنی زیادہ چھپا کر کی جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں اتنا زیادہ اخلاص جو ہے وہ پیدا فرمائے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اللہ کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، تو 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے 7 لوگ ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صدقہ و خیرات چھپا کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ ہیلپ، کسی کے ساتھ نیکی چھپا کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جب کہ تانبے کی زمین ہوگی، 1.25 میل پر سورج ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، افراتفری کا ماحول ہوگا، پسینہ جو ہے وہ اتنا نکل رہا ہوگا کہ کئی پاؤں جو ہے وہ اپنا کتنی اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ پسینے کے اندر ڈوب رہی ہوں گی، اتنا پسینہ ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت کتنی ضرورت ہوگی چھاؤں کی، سائے کی۔ آج دنیا کے اندر بندہ گرمیوں کے اندر سفر کر رہا ہو تو سفر کرتا کرتا چلو کہتا ہے درخت آ گیا ہے، اس کے نیچے ذرا بیٹھ کر میں سایہ لے لوں، چھاؤں کے اندر بیٹھ کر اپنا پسینہ خشک کر لوں۔ تو قیامت کے دن کتنی ضرورت ہوگی سائے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا اس وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، تو وہ سایہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا زیادہ صدقہ چھپا کر دیا جائے اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ آگے ایک جملہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے او تعفو عن سوء، یا تم کسی کی برائی، کسی کی غلطی، کسی کا گناہ معاف کر دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ذاتی طور پر اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے تو یہ کتنا اچھا کام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو بہت ہی پسند کرتا ہے۔ تو معافی مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور کسی کو ذاتی طور پر معاف کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو بھی بہت پسند ہے۔ اور کئی مرتبہ جب کسی کا جھگڑا کسی سے ہو جاتا ہے نا،
تو کہتا ہے کہ تم نے فلاں غلطی کی ہے، جتنی دیر تک تو مجھ سے معافی نہیں نہ مانگے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اپنے دل کے اندر خواہش پیدا کرنا کہ فلاں مجھ سے معافی مانگے، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس کو معافی مانگنے کی توفیق دے دے تو یہ اچھی بات ہے، معاف کر دینا چاہیے، لیکن وہ معافی مانگتا نہیں ہے تو جو ہے وہ معاف کرنے والا وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ مجھ سے معافی مانگے، میرے پاؤں کو ہاتھ لگائے تو پھر میں اس کو چھوڑوں گا۔ تو یہ دل کے اندر خواہش پیدا کرنا کہ فلاں بندہ مجھ سے معافی مانگے تو یہ بہت غلط نظریہ ہے اور غرور اور تکبر کی یہ علامت ہے۔